دسمبر 2022 میں بنجمن نیتنیاہو اور ان کے لیکوڈ پارٹی کے سربراہی میں اسرائیل کی تاریخ کی انتہائی بائیں بازوں کی مذہبی حکومت قائم کی گئی، جس میں 2 الٹرا آرتھوڈاکس پارٹیاں بھی شامل تھیں اور 3 بائیں بازوں کی جماعتیں بھی اس حکومت کا حصہ تھیں۔ مخلوط حکومت نے ترجیحی بنیادوں پر مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کو توسیع دی۔ اس اتحاد نے مذہبی بنیادوں پر ہم جنس پرستوں کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے کی تائید کی اور حکومتی امور میں عدالت کی نگرانی کے حق کو محدود کر دیا، جو مارچ میں ہونے والے قومی سطح کے احتجاج کی وجہ سے تاخیر کا شکار تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کے بعد صدر جو بائیڈن کا اسرائیل کی حمایت میں پرجوش بیان سامنے آیا، اور جس دن اسرائیل نے حماس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اسی ہی دن امریکہ نے اسرائیل کے لیے اسلحے کی نئی کھیپ اور بحیرہ روم میں موجود اپنے جنگی جہاز اسرائیل کے قریب لے جانے کا اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تنازع پر بحث کے لیے ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا، مگر اراکین کسی متفقہ فیصلے پر پہنچنے میں ناکام رہے۔ اسرائیل اور فلسطینی شدت پسند گروپوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کی تاریخ کے پیش نظر بین الاقوامی گروپوں نے اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں شہریوں اور غزہ میں شدت پسندوں کے ہاتھوں یرغمال افراد کے تحفظ کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ لڑائی کے پہلے مہینے میں تقریباً 1300 اسرائیلی اور 10,000 فلسطینی مارے گئے۔ اس تنازع میں تشویش کی اہم ترین وجہ بڑھتا ہوا جانی نقصان ہے۔ امریکی موقف کے مطابق 7 اکتوبر کے حملوں کی منصوبہ بندی میں ایرانی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فورسز کی طرف سے حماس کی مدد کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے، مگر ایران حماس کی سرپرستی کرتا رہا۔ اسرائیل کا ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ سے تقریباً ہر روز گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے شام کی دفاعی تنصیبات اور ایئرپورٹ کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ اسی بنا پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ جنگ شمال تک پھیل سکتی ہے، جبکہ جنوب میں یمنی حوثی باغیوں نے اسرائیل پر متعدد میزائل حملے بھی کیے ہیں۔ عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک، جو ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کا اتحاد ہے، اس نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے عراق اور شام میں امریکی تنصیبات پر متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ 2023 میں امریکہ کی جانب سے اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے کی کوششوں کو بھی اکتوبر میں شروع ہونے والے تنازع نے غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے طویل عرصے سے اسرائیل، مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں موجود فلسطینی عرب آبادیوں کے حقوق اور تحفظ کی وکالت کی ہے، خصوصاً غزہ، جس کی آبادی کو اس وقت اسرائیلی افواج کی کارروائیوں کا سامنا ہے۔ اس تنازع کی وجہ سے اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین افہام و تفہیم میں پیش رفت خطرے سے دوچار ہے۔ البتہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب نے اب بھی معاہدے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اکتوبر 2023 کے اوائل میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ داغے گئے اور غزہ کی پٹی کی دوسری جانب اسرائیل کے جنوبی شہروں اور قصبوں پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 1300 اسرائیلی ہلاک اور 3300 زخمی ہوئے، جبکہ سینکڑوں کو یرغمال بنایا گیا۔ یہ حملہ اسرائیل کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی ریاست نے ایک تباہ کن کارروائی شروع کی۔ 7 اکتوبر کے حملے کے ایک دن بعد ہی اسرائیلی کابینہ نے حماس پر باضابطہ جنگ کی منظوری دی، جس کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کو اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے غزہ کے مکمل محاصرے کا حکم نامہ جاری ہوا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اسرائیلی فلسطینی تنازع میں ایسی شدت گزشتہ کئی دہائیوں میں پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ 27 اکتوبر کو شروع ہونے والے زمینی حملے سے قبل اسرائیل نے شمالی غزہ کے 10 لاکھ سے زائد فلسطینی شہریوں کو انخلاء کا حکم دیا، جس کے بعد فضائی حملوں کے ساتھ شمال سے زمینی حملے کا آغاز کیا گیا۔ زمینی حملے کا پہلا مرحلہ 24 نومبر کو مکمل ہوا، جس کے نتیجے میں قیدیوں کے بدلے میں یرغمالیوں کا تبادلہ ہوا اور غزہ کے لیے مزید امداد کی اجازت بھی دی گئی، مگر 7 دن بعد ہی جنگ دوبارہ چھڑ گئی۔ اس مرتبہ جنگ کا زور خصوصاً خان یونس کے علاقے میں تھا، جو جنوبی غزہ کا سب سے بڑا شہر اور اسرائیل کے مطابق حماس کا گڑھ ہے۔ اسرائیل کے اہم اتحادی امریکہ کے دباؤ پر اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ جنوری 2024 کو غزہ کی پٹی سے اپنی افواج کا انخلاء شروع کر دے گا۔ تاہم دفاعی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس اعلان کے بعد سے اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے ایک بریگیڈ کے علاوہ اپنے 90% فوجی علاقے سے نکال لیے ہیں، جو کچھ ماہ قبل وہاں موجود تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو اس بات پر مصر ہیں کہ غزہ کی پٹی کے بعد شہر رفح، جہاں 10 لاکھ فلسطینی براگزین ہیں، اس شہر میں اسرائیلی جارحیت حماس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ مارچ کے وسط میں اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے طبی مرکز شفا ہسپتال پر 2 ہفتے تک جاری چھاپہ مار کارروائی کی۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ حماس شفا ہسپتال سے اپنی کارروائیاں کر رہا ہے۔ مبینہ طور پر اسرائیل نے 200 جنگجوؤں کو ہلاک اور 500 کو گرفتار کیا،
بعد ازاں امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی نے یہ دعویٰ کیا کہ حماس نے الشفا اسپتال کو بطور کمانڈ سینٹر استعمال کیا اور یہاں کچھ یرغمالی بھی رکھے گئے، مگر اسلامی تنظیم نے اسرائیلی آپریشن سے پہلے اس جگہ کو خالی کر دیا تھا۔ اپریل کے آخر میں خان یونس کے الشفا اور النصر ہسپتالوں میں اجتماعی قبریں بھی دریافت ہوئی۔ ان دو مقامات سے 300 سے زائد لاشیں برآمد ہوئیں، جس پر اقوام متحدہ نے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ 1 اپریل کو شام کے شہر دمشق میں ایرانی قونصل خانے کی عمارت پر اسرائیل نے حملہ کیا، جس میں سینئر ایرانی فوجی افسران جاں بحق ہوئے، جس کے جواب میں 13 اپریل کو ایران نے اسرائیل پر 300 سے زائد ڈرون اور میزائل حملے کیے اور جنگ میں باضابطہ شامل ہو گیا۔ گو کہ اسرائیل اس حملے کو روکنے میں کامیاب رہا اور صرف ایک فضائی اڈے کو معمولی نقصان پہنچا، لیکن کشیدگی میں اس اضافے نے پہلی مرتبہ ایران کو اسرائیل پر براہ راست حملے کا موقع فراہم کیا۔ اب جبکہ اسرائیل ایران میں متعدد فوجی تنصیبات پر جوابی حملے کی تیاری کر رہا تھا، امریکہ اور دیگر اتحادیوں نے اسرائیل کو مزید کسی کارروائی سے گریز کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ انہیں جنگ کے مزید پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ مگر اسرائیل نے بالآخر 19 اپریل کو اصفہان اور تبریز میں فوجی ٹھکانوں پر محدود فضائی کارروائی کر ڈالی۔ بعد ازاں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کسی قسم کے رد عمل کو مسترد کیا اور کہا کہ ایران کا مقصد کشیدگی سے بچنا ہے۔ غزہ کو پانی، ایندھن اور رسد کی شدید کمی کا سامنا ہے، جبکہ حماس نے حال ہی میں کی گئی امریکہ اور مصر کی ثالثی میں جنگ بندی کی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے امداد کی رسائی کو محدود کر دیا ہے۔ اسرائیلی فضائی حملے میں ورلڈ سینٹر کچن کے 7 ملازمین کی ہلاکت کے بعد کئی انسانی فلاحی اداروں نے بھی اپنی کارروائیوں کو معطل کر دیا ہے۔ عالمی ادارے خوراک نے غزہ میں ممکنہ قحط کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں طبی مراکز پر حملوں اور بنیادی سہولیات کی کمی کی وجہ سے 35 میں سے صرف 11 ہسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے ہلاکتوں میں اضافے کے علاوہ بیماریوں کے پھیلاؤ کا بھی اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ مصر اور اردن میں لاکھوں فلسطینیوں کی نقل مکانی ان ممالک کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے، حالانکہ ماضی میں ان ممالک نے ہزاروں فلسطینیوں کو جگہ فراہم کی، مگر حالیہ جنگ میں پناہ گزینوں کو لینے سے گریزاں ہیں۔ ان کو خدشہ ہے کہ غزہ کے رہائشی جو پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں، ان کو نقل مکانی کے بعد واپسی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مصر کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ حماس کے جنگجو مصر میں داخل ہو کر اسرائیل پر حملے کر سکتے ہیں اور یوں سینائی میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، یا پھر اخوان المسلمین کی حمایت کر کے عبدالفتاح السیسی کے آمرانہ حکومت کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں۔ اب تک کے مذاکرات کے نتیجے میں صرف 1100 افراد رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے غزہ سے نکل کر مصر میں داخل ہو سکے ہیں۔ دیگر 1.5 ملین غزہ کے بے گھر افراد، جو علاقے کی آبادی کا 70% ہے، شمالی غزہ تک محدود ہے اور انہیں سنگین حالات زندگی اور سلامتی کے خطرات لاحق ہیں۔ غزہ کو ملیامیٹ کرنے کے بعد اب اسرائیل نے رفح پہ بھی حملے شروع کر دیے ہیں اور گزشتہ کئی دنوں سے یہ حملے جاری ہیں۔ دوسری طرف عالمی عدالت انصاف کی طرف سے اپیل کے باوجود اسرائیل جنگ بندی کے لیے آمادہ نہیں ہے۔